سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا
میرا نصرہ جیتی رہی ہے، آج تاک رات ہے، اور یقین کیجئے آپ کے کلام نے دل کے آنسو جاری کر دیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا خوبصورت ٹھہراؤ کے ساتھ آپ نے پڑھا. جیتی رہیے جیتی رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں بلال کتب. آج تاک رات ہے اور انشاءاللہ تعالی 29ویں کی شب لگے گی. اس میں دو صورتیں جو ہیں وہ میں عرض آپ سے کروں، اور یہ دونوں صورتیں جو ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ میں اچھے دل کے ساتھ بھی کر رہا ہوں اور برے اور بھاری دل کے ساتھ بھی کر رہا ہوں. برا تو نہیں، بھاری دل کے ساتھ بھی کر رہا ہوں. پہلے میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کر رہا ہوں. حشام الہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور علامہ صاحب نے مجھے قرآن حکیم تحفے میں دیا، اور میں نے آج اس کو پڑھنا شروع کیا. انشاءاللہ تعالیٰ جب میں نے اس کو ختم کر لیا تو جب تک میں پڑھتا رہوں گا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ تحائف دینے کی آپ کو ہمیشہ توفیق دیتا رہے. اور ہمارے ساتھ ہے کرامت عباس صاحب. حضرت السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، ایک روایت سے شروع کرتا ہوں، پھر میں آپ کی طرف سوال پہ آتا ہوں. یہ روایت جو ہے یہ علامہ صاحب کے درس میں جو ہے یہ ملتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے درس میں نہ ہو، لیکن راوی اس کے حضرت سلمان فارسی ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، اور یہ یقین کیجیے سیدہ فاطمہ سے بھی جو روایت ہے وہ سلمان فارسی کی ہے، جو کہ ان کی چادر کی روایت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سلمان فارسی بیٹھے تھے، امام علی کرم اللہ جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو باہر سے کسی نے آواز دی اور بلایا. سلمان فارسی اٹھ کے باہر گئے، تشریف لے کر گئے. تو جب وہ اٹھ رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے تھے. اس وقت جو کہ سلمان فارسی نے سنی، آپ نے کہا کہ اللہ کو محمد اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور پھر کہا محمد کو اللہ اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور تیسرا جملہ یہ کہا کہ علی کو اللہ اور محمد کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ جملے سن کے تو سلمان فارسی باہر نکلے. کوئی باہر شخص آیا تھا، اس شخص نے باہر آ کے کہا کہ اندر کون کون بیٹھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں جاتا ہوں. تو سلمان فارسی کا جو آگے سے جملہ تھا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہے. اللہ. حالانکہ آپ جانتے تھے کہ امام علی کرم اللہ بیٹھے، ساتھ ایک نوجوان بیٹھے. انہوں نے کون بیٹھے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، ساتھ ایک نوجوان بیٹھے. جب وہ اندر گئے صحابی نے دیکھا تو سلمان فارسی سے کہتے ہیں سلمان آپ تو جانتے ہیں امام علی کرم اللہ کو، تو آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ علی اندر بیٹھے ہیں. کہا یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ علی کو اللہ اور میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اندر علی بیٹھے ہیں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ جو اقتباء ہے یہ ہم اللہ کے نبی کی کرنے کی انتہا کی کوشش کرتے ہیں. بڑے ہی ادب سے بات کر رہا ہوں. لیکن جب مال نکالنے کی بات آتی ہے نا، فطرانہ نکالنے کی بات آتی ہے، تو وہ نماز سے پہلے مر کے نکالنا ہے. اور وہ بھی دیکھنا ہے کہ عیدی کا پوسٹر کہیں سے مل جائے جہاں پہ لکھا ہو 100 روپیہ فی بندہ. مطلب معافی کے ساتھ ایسا ہی ہے نا. دیتے ہوئے ہماری اقتباء کہاں جاتی ہے؟ وہ حدیث ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ نبی آندھی کی طرح دیتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، یہ بات جو آپ نے جہاں سے ابتدا کی ہے یہ بڑی اہم بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے اوپر صدقۃ الفطر 1 سا مقرر کیا. ایک سا مراد یہ ہوتی ہے کہ 2.5 سیر. آپ اگر اس کو اردو ترجمہ کر لیں لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو، یہ عربی ایک پیمانہ ہوتا ہے مد کا، وہ 2.5 سیر کے برابر ہے پاکستانی. 1 سا عید سے پہلے ادا کرنا فرض ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث فرض ہے. نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ فرض ہے. اور سنن ابن ماجہ میں ہے. یہ کیوں فرض ہے؟ کہ انسان جو روزے کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے، کس قسم کی، زبان سے جھوٹ بول دیا، زبان سے کوئی غلط بات، یہ اس کا صدقہ ہے. تاکہ روزوں کی اللہ تعالیٰ روزے کو کم اجر میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتا. اللہ ہر مسلمان کا پورا روزہ اجر میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتا. اللہ پورا اس کا روزے کو داغدار صورت میں قبول نہیں کرنا چاہتا. سمجھیے، یعنی پورا کا پورا روزہ اللہ نے لینا ہے. اس لیے اللہ نے کہا پہلے صدقۃ الفطر ادا کرو. اور عید کی نماز سے پہلے کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور عید کی نماز سے پہلے سے مراد یہ ہے آپ 27ویں کو کر لیں، 28ویں کو کر لیں، 29ویں کو کر لیں. یہ نہیں کہ عید کی صبح غریب ڈھونڈنے جائیں اور کہ مجھے غریب ملا نہیں. اور کرنا کتنا ہے یہ بھی دیکھیں. صرف 2.5 سیر جو آپ کھاتے ہیں. اچھا، یہ بھی آپ نے جو بات کی ہے نا بڑی جینون کی ہے. جب صدقۃ الفطر نکالنے کی باری آئے گی نا تو امیر بندہ بھی وہ عیدی والا جو آپ نے کہا نا 100 روپیہ پڑ رہا ہوگا. 125 روپے کہاں پہ لکھا ہے؟ حالانکہ یہ ہر بندے کی ذاتی خوراک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، اگر وہ میوہ کھاتا ہے تو وہ میوے کا دے. میں کہتا ہوں ایک بندہ کھاتا ہی بٹن ہے.
اب تو اس کیا کا وہ گندم کا دے گا؟ فطر دے گا؟ یہ بتائیں. 100 روپیہ تو چلو 125 روپے بنتے ہیں آج کل گندم کے. ایک بندہ میکڈونلڈ کا برگر کھاتا ہے, ہر روز میکڈونلڈ ہی کھا رہا ہے یا KFC جا رہا ہے, PC سے کھانا کھا رہا ہے, وہ صدقۃ الفطر گندم کا دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی اس کی افطاریاں PC اور ہاسپٹلٹی ان یا فلیٹس کے اندر ہو رہی ہیں. اچھا لے نام بھر بھر کے لے سارے, ماشاءاللہ چلائیں, ہماری مینجمنٹ بڑی خوش ہوگی. لیکن وہ دے وہ 100 روپے رہا ہے. اچھا اہل تسنن کی روایات میں مختلف پیمانے مختلف اشیاء کے مقرر کر دیے گئے. گندم کا کر دیا گیا, کھجور کا کر دیا گیا. اب کھجور ہے اس میں ایک ویرائٹی ہے. ایک آدمی کے دسترخوان پہ اجوا کھجور سے کم پڑی نہیں ہوتی. ہر روز وہ اجوا کھاتا ہے, وہ ہر افطاری اجوا سے کر رہا ہے. جو اچھی اجوا ہے وہ 60 ریال 1 کلو کی ہے, 100 ریال تک ہے. تو وہ 400 ریال. یہ کمال بات نہیں ہے. ویسے مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی ہے, میرا کپتان جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے اس میں, اور دینا جو ہے وہ 100 روپیہ ہے جی, اور اس میں ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ 2.5 کلو لے سکتا ہے. اچھا ہونا یہ چاہیے, ہر آدمی کو پتا ہے کہ اس کا دسترخوان کتنا وسیع ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. اور ہر آدمی یہ دیکھیے دل کی بات ہے. زکوٰۃ فرض ہے 2.5%, وہ 2.5% ہی نکالنی ہے. زیادہ نکال دیتا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کے اندر آ جاتا ہے. لیکن صدقہ فطر جس طرح روزہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, صدقہ فطر بھی اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے کہ وہ کتنا نکال رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیا بات ہے. یہ نہ کوئی کہہ دے حافظ صاحب کہ اللہ کا میرا معاملہ میں دوں نہ دوں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بے حساب لینے والے حساب سے دینے کے پرانے عادی ہیں. لیکن چونکہ جو شرعی احکام ہیں اس میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آقا نے جن کی جو حدیں اللہ کے حکم سے مقرر کر دی, وہ تو میں نے عذرائے جملہ کہا محبت میں. لیکن جو شرعی تقسیم ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے, اس میں تو بندے پہ مومن پہ بلیم نہیں ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا. اور ایک چیز رہ گی, میں تھوڑی سی واضح کروں, میرے دونوں معذب بھائیوں نے بڑے خوبصورت انداز سے, صرف یہ نہیں ہے کہ میری فیملی کا فطرانہ, اگر چاند رات تک میرا کوئی مہمان میرے پاس آ جاتا ہے اس کا بھی فطرانہ, چاہے وہ جتنا بھی صاحب ثروت ہے, اس کا بھی فطر مجھ پر ہے. واہ. نمبر 1, جتنے لوگ گھر پر ہیں ملازم, جی بالکل, اگر وہ آپ کے گھر کے اندر ہے, آپ کا نان نطقہ میں شامل ہے. ایک شخص نے اگر روزہ ہی نہیں رکھا تو وہ فطرانہ دے گا؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ بات آپ کی ہو رہی ہے نا, بات تو میری ہو رہی ہے نا کہ فطر میں ادا کر رہا ہوں. اسے روزہ رکھا ہے یا نہیں, یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. اللہ اور بندے کے معاملے میں جسٹس نہیں بن سکتا. کیا بات ہے. میں اپنے اللہ کا اسی طرح غلام ہوں جس طرح ایک میرا نوکر ہے, حالانکہ ہے وہ بھی اللہ کا بندہ, میں اس کو نوکر اپنی انا کی وجہ سے سمجھ رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. وہ اگر نہیں رکھتا تو وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. اس میں جناب علی علیہ السلام کا مجھے ارشاد پاک یاد آ گیا. سرکار نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ صدقہ کرو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, میرے لاکھوں سلام, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ, یا علی, صدقے سے مراد کیا صرف کھانے کا صدقہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں, بہت سی چیزوں کا صدقہ ہے. کہا مولا وہ کیسے؟ آپ نے کہا علم کا صدقہ عاجزی ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. علم کا صدقہ عاجزی ہے. کردار, ہاں جی, علم تکبر والے علم کو دیکھیں, اس نے صدقہ نہیں دیا. جی ہاں, علم کا صدقہ عاجزی ہے, کردار کا صدقہ حیا ہے. اللہ اکبر یار. کردار کا صدقہ حیا ہے. محبت کا صدقہ کسی کی دل شکنی نہ کرنا. واہ 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 واہ. عادل کا صدقہ یہ ہے کہ اپنی ذات پہ عدل مقرر کرو. کمال ہے. عادل سب سے پہلے وہ عدل اپنے پہ مقرر کرے. جب میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا, مبلغ اچھا ہو جائے گا, تبلیغ میں اثر آ جائے گا. جب تبلیغ میں اثر آ جائے گا, معاشرے پر سکوت ہوگا, معاشرے میں ڈسٹربنس نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے دیا ہوا آئین. اہل تشیع کے ہاں بھی اتنا ہی فطرانہ ہے. کس کا جی؟ اہل تشیع کے ہاں بھی فطرانے کی رقم یہی ہے. اس میں تھوڑا سا ہے, مطلب محبت والے اختلاف رائے ہے, تھوڑا سا ہے, اتنا نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات پر ہم بحث نہ کریں کہ تشیع میں کتنا ہے, اہل سنت میں کتنا ہے. بحث اس بات پر ہے کہ کرنا ہے. لال بھائی, حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ ان کی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو بندے کے گھر میں نان نفقہ جن کے اوپر ہے نا, ان کا فطرانہ مالک نے دینا ہے. جتنے خادم ہیں نا, جن کو آپ گھریلو ملازم کہتے ہیں, اجرتی ملازم کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی. ایک بار فیکٹری میں کام کرتا ہے, ان کا صدقۃ الفطر مالک نے نہیں دینا, لیکن اس کے گھر کے جتنے ملازمین ہیں ان کا صدقۃ الفطر بھی دینا ہے. حتیٰ کہ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے اس کا صدقۃ الفطر بھی دینا ہے. اور ایک بات جو سمجھنے کی بڑی ضروری ہے, جس کے اوپر بات بھی حل ہوگی, جو بچہ آج پیدا ہوا
روز کا فطر اس لیے روزے والی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر, یہ اگر معاشرے میں کنسیپٹ کلیئر ہو جائے نا کہ اس طرح فرض ہے کہ جس نے صدقۃ الفطر لینا ہے نا, جو لیتا ہے, جو اکٹھا کرتا ہے, وہ بھی اپنے اکیلے کا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس نے لینا 40-50 سے ہے, اپنا پھر بھی دینا ہے, صدقۃ الفطر دینا ہی دینا ہے, یعنی ہر مسلمان کے اوپر واجب کی حیثیت رکھتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر دینا کتنا چاہیے, یہ بھی تقسیم بتا دینی چاہیے. جو کوئی واقعی غریب گھرانے کا, وہ تو واقعی 2.5 سیر گندم دے دے. جو کچھ اچھا کھاتا پیتا ہے, جس کی ڈش کے اندر کبھی چاول بھی آ جاتے ہیں, کبھی اس کے ساتھ سالن سبزی بھی آ جاتی ہے, اس کو 300 روپیہ دینا چاہیے چاول کے حساب سے. اور جو کھاتا ہی مٹن اور مرغی ہے نا, اس کا کم از کم صدقۃ الفطر 800 بلکہ 1600 تک کشمش کے حساب سے اس کو, یا کھجور کے حساب سے دینا چاہیے. ہمارا بھی تقریباً اسی کے قریب تر جاتا ہے, اور اس کے 19-20 کا فرق ہے اس معاملے میں. اچھا, انہوں نے بات بڑی اچھی کی, انہوں نے کہا میں اختلافی بات کروں گا نہیں, محبت کی بات ہے, قریب کی بات ہے. 11 چھٹان کا کیا اختلاف کرنا ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب, دیتے ہوئے, اور وہ بھی عید کا دن, روزے رکھے ہیں, ظاہر ہے روزے رکھتے ہوئے آپ کی طبیعت میں نرمی آنی چاہیے, عاجزی آنی چاہیے, جو کہ نہیں آئے گی. میں یہ تنزن نہیں کہہ رہا, میں تنزن نہیں کہہ رہا, کیونکہ یہ غیر جو اخلاقی حرکات ہیں, یہ چاند رات کو, میں انشاءاللہ کا لفظ تنزن نہیں استعمال کرنا چاہتا, یہ آپ دیکھیں زبردست بات کی کہ وہ روزے کا سارا کا جو ہماری ٹریننگ ہے وہ سڑکوں پہ موٹر سائیکلوں پہ نظر آئے گی. کوئی شریف آدمی مال روڈ پہ لاہور میں نہیں نکل سکتا. چاند رات رمضانی مسلمانوں کا جنازہ نکال دیتی ہے. یہ اتنا زیادہ بد اخلاقی کا مظاہرہ ہوگا, اور پھر ہم کہیں گے کہ ایک فلاں مدرسے میں استاد نے مارا تو اس کا کیا, بھائی وہ جو سڑکوں کے اوپر ہو رہا ہے پہلے اس کا تو بندوبست کر لو. یہ رسم ہے, حضور کا تکلام ہے. میں ڈاکٹر صاحب میرے معزز ہیں, مگر ایک جملہ شیئر کرتا جاؤں. یہ رسم ہے, کہتے ہیں مارنا رسم ہے, دین تھوڑی ہے. یہ دین نہیں ہے. موٹر سائیکل چلانا, ہلا گلڑ کرنا, یہ ایک بگڑی ہوئی ثقافت ہے, خود ساختہ ثقافت ہے, جو ہم نے مغرب سے لی ہے, اور مشرق سے اپنے رسول کی محبت نہیں لی. بڑی معافی کے ساتھ ہم نے کلیسا کی رسم لے لی ہے, رسول کی سنت نہیں لی. میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں کہ جو چاند رات ہے, لیلۃ الجائزہ, انعام کی رات ہے, اور ہمیں وہ انعام اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کہاں پہ ملنا ہے, کہاں سے ملنا ہے, ہمیں کہاں, پلیس کیا ہوگی, وہ وہی پلیس ہے, وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم اپنی عبادات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ہمیں وہیں سے انعام ملنا ہے. وہ ہمیں مسجد میں انعام ملے گا, وہ ہمیں گھروں کی ان تاریک کوٹھیوں میں انعام ملے گا جہاں پہ چھپ چھپ کے نوافل کی نماز ادا کرتے ہیں. وہ ان جگہوں پہ جا کے ملے گا جہاں پہ آپ کسی غریب کی آنکھ سے آنسو پونچھ رہے ہیں. یہ اس جگہ پہ ملے گا جہاں پہ آپ کسی ہسپتال میں موجود مریضوں کو پھول پیش کر رہے ہیں. کیا بات ہے. جس طریقے سے ہم نے اپنے پورے معاشرے کی روٹین بنا لی ہے, اور ہم نے پوری زندگی کی اخراجات اور رقم جتنی ملی پورے ماہ رمضان کی, وہ ہم نے عید رات میں خرچ کرنا اپنے پر لازم قرار دے دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک جو چاند رات ہے نا, وہ اس ملک سے باہر دیکھی ہے, ایک اسلامی ملک کے اندر. میں ذکر کروں گا تو پھر کہیں گے کہ جناب یہ فلاں ملک کا ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہے. سارے لوگ جو ہے نا گاڑیوں میں, فیملیز کے سمیت, وہ باہر نکلے ہوئے ہیں, ڈکیاں انہوں نے اپنی کھولی ہوئی ہیں, ان میں سے سامان نکال کے ایک دوسرے کو بانٹ رہے ہیں. صبح عید ہے تاکہ غریب خوشیوں میں شریک ہو سکے. اب اس میں پتہ کیا کہ لوگوں کو معلوم نہیں کون غریب ہے, کون امیر ہے, کون کیسا ہے, اور وہ سب دے رہے ہیں, سب لے رہے ہیں. لیتے ہوئے تو امیر کو بھی اچھا لگے گا نا, کوئی پانی کی چاہے بوتل ہو, چاہے کچھ ایک کھجور ہو, لیکن اچھا لگے گا نا. اچھا, یہ بات میں آپ سے عرض کروں, شیئر کروں کہ یہ بات اب ہم نے دیکھنا شروع کی ہے. آج سے 5-4 سال پہلے روزے کے عین وقت جب ٹریفک کا ہجوم ہو جایا کرتا تھا, ٹریفک جام ہو جایا کرتی تھی, کوئی ایک کھجور پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اور آج میں نے دیکھا خود کہ آدھے گھنٹے پہلے لوگ پانی کی بوتلیں اور کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں چوکوں کے اوپر. گویا لوگ متوجہ ہو رہے ہیں نیکی کے کاموں کی طرف, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ کون سا عمل نیکی کے کاموں میں آتا ہے. اسی سوچ کو آگے واضح کرنے کی اور براڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں عید کی رات سے پہلے اپنی تمام شاپنگ مکمل کر لینی ہے. ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ شاپنگ کرنی کیوں ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی ہے کبھی بھی بات. دیکھیے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھروں کے اندر, ان کے کپڑے, لوازمات وغیرہ, یہ چیزیں ہیں, چھوٹی بچیاں ہیں, انہوں نے جوڑیاں لے لی ہیں, تو یہ تمام کی تمام چیزیں وہ پہلے بھی مکمل کر سکتے ہیں. مطلب یہ روزہ کھولنے کے بعد, چاند دیکھنے کے بعد کا انتظار. صدقے کی اہمیت کا ایک واقعہ شیخ صالح کا ذاتی, انہوں نے اپنا واقعہ بھی عصر حاضر کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا میرا بیٹا بیمار تھا, اور جب اس کے ٹیسٹ کرائے بڑی مودی بیماری نکل آئی. اب
مجھے سمجھ نہ آئے میں اس کا علاج کیسے کراؤں، پتہ لگا باہر کی دنیا میں علاج ہوگا، تو میرے ذہن میں نبی کریم کی وہ حدیث آ گئی کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ کہتے ہیں رات کا پہر تھا، میں صدقہ پیسے جیب میں ڈال کے نکلا کہ میں دیکھوں کہ کوئی غریب بندہ، کہتے ہیں کوئی غریب بندہ مجھے نہ ملا، میں نے دیکھا ایک سفید رنگ کی بلی کھڑی ہے، کہتے ہیں میں گھر آیا، فریج میں سے گوشت نکالا، اس کے ٹکڑے کیے اور بلی کو کھلا دیے۔ اسی رات کو میں سویا، مجھے خواب آئی کہ ایک کوا کالا سیاہ میرے بچے کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور سفید رنگ کی یہ بلی نے اس کو مار دیا ہے۔ میں فجر کی نماز کے وقت اٹھتا ہوں، میرے بچے کا بخار جا چکا، اور اگلے دن ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کینسر کا جو بلڈ کینسر جو تھا وہ ختم ہو گیا صدقے کے ذریعے۔ اللہ یہ میں جاؤں گا، واپس آؤں گا، اس بات کو کنٹینیو کریں۔ کیا بات ہے! ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، پر نور فضاواں، آقا دا محلہ جویں عرش معلا، کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے، آقا نال رشتے، او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمدی جاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، رب لے گیا مینوں جدوں شہر مدینے، ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے، کدی پیواں زمزم کدی پڑھا نمازاں، میری پہنچ جتھوں تک میں دیوان آزاں، رب سونے پل وچ سنیاں میرے دل دیاں سب دعاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی، میرا آقا سونا گل سندا سب دی، میرا آقا سونا گل سندا سب دی، میرے رمل دی چادر نُت داغ ہزاراں، کس مان تے واجاں تیرے کرم نو ماراں، کیڑے منہ نال بخشش منگاں، مینوں آندیاں بہت حیاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، چپ کر کے بہ گیا روزے دے نیڑے، ہویا نور دا چانن میرے دل دے ویڑے، میرا سفنا ٹوٹیا اوہ کچی کلی، میرا سفنا ٹوٹیا اوہ کچی کلی، میں رو پیا صادق میری اکھ کیوں کھلی، میرے آقا در تے سدیا ہویا پوریاں دل دیاں چاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، پر نور فضاواں۔ یہ میں واقعہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ مدینہ شریف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پہ دنیا میں آخری 4 یا 5 دن ہیں۔ بہرالنساء نبی نے یہ منادی کرا دی کہ جس نے مجھ سے کچھ لینا ہے حساب وہ ابھی لے لے،
اور اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرے۔ سب صحابہ رو پڑے، سارا مدینہ جو تھا وہ رو رہا تھا۔ ایک شخص جو تھا اس کا نام لکھا آتا ہے عکاشہ، اس نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حساب لینا ہے۔ وہ جب آیا تو کہا کہ احد کا میدان تھا، آپ لائنیں سیدھی کر رہے تھے تو آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، تو میں نے وہ بدلہ لینا ہے۔ حضرت عمر خطاب تھے، عمر خطاب نے پہلے کہا کہ تو اس کا عوض لے لے، اس نے کہا نہیں لوں گا۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے مار لے، چھڑی، نبی بیمار ہے، تو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تمہیں بھی نہیں ماروں گا، نبی کو۔ نبی نے کہا اچھا تو اپنا بدلہ مجھ سے لے لے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کرتا پہنا ہوا ہے، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا جسم ننگا تھا، رسول نے کرتا اٹھایا اپنا کہ تو میرے ننگے جسم پہ مار لے مجھے چھڑی۔ جب اس نے کرتا اٹھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے اللہ کے رسول کو چوما، اور چومنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ہم لوگ آپ کی قربت میں نہیں رہ سکے، ان لوگوں کو تو آپ کی قربت ہے، میرے اعمال بھی کو بہت زیادہ نہیں ہے، اب اللہ مجھ سے جب پوچھے گا کہ تو کیا کما کے لایا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نبی کے جسم کو چوما۔ یہ میری لبوں کی جو آس تھی، جو پیاس تھی، وہ نبی کو چومنے سے بوجھی ہے، اللہ مجھے اس پہ مغفرت دے دے گا۔ یہ خواب ماشاء اللہ تعالی حضور دنیا میں واپس آتے ہیں، کیا کیفیت بدل دی ہے، کیفیت بدل گئی، کیفیت بدل گئی۔ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا ذمہ ہے اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی کا ذمہ شوہر نہیں ہے، بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ جو فطرانہ ہے یہ کون کس کو دے سکتا ہے؟ زکوٰۃ ہی کی طرح، جس طرح جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، فطرانہ بھی ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل کلیئر واضح ہے۔ اسی لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ تمام مصارف جو قرآن نے صدقات کے بیان کر دیے ہیں، اگر وہ اپنے اعزاء اقربا میں آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک آپ کو اس عمل صالح کا اور ایک آپ کو صلہ رحمی کا ملے گا۔ مطلب آپ نے ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے باہر فقیروں کی لائن لگا کے 3 گھنٹے ان کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے گھر کے ملازموں کا لوگوں کو پتہ ہے۔ وہ ایک اور کیفیت اور ایک اور حالات اور معاملات ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ صدقات دے رہے ہیں لوگوں کی تحقیر کی بنیاد کے اوپر، میں اس کو تحقیر سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ صدقہ دینے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیتے وقت آپ کے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے دیا کیا ہے، یہاں پہ تو تذلیل، ان کو ذلیل نہیں کرنا، ان کو تحقیر۔ آپ تلاش کیجئے کون ہے آپ کے آس پاس۔ دیکھیے ہماری فیملیوں میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو صرف رقم کی بنیاد پہ داخلے فیس نہیں پے کرتے لیکن پڑھنا چاہتے ہیں، آگے نکلنا چاہتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ آپ ان کے ان اعمال کو جن کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، جن کا تعلق کاروبار کے ساتھ ہے، آپ انہیں جوڑیے، انہیں سٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم 500 1000 بندوں میں تقسیم کریں، آپ انہیں 5,000 کر کے 100 بندوں میں تقسیم کر دیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل تو ہوں۔ مچھلی کھلانے کی بجائے مچھلی پکڑنی سکھائیں، تاکہ آئندہ چل کے وہ ہر سال اپنا ہاتھ پھیلا کے للجا کے لوگوں کے سامنے نہ جائیں، بلکہ وہ 2-4 سالوں کے بعد خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ کیا خوبصورت بات کیا، کیا خوبصورت بات کیا۔ ایک جملہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ جس کیفیت میں تھے نا، صدقہ اور زکوٰۃ، زکوٰۃ کا اللہ نے قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ فوراً زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ یہ اتنی اہم ہے کہ جناب علی علیہ السلام جیسی ذات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا، انگشتری دے دی حالت رکوع میں، این حالت نماز میں۔ کیا کہا فرشتے نے؟ یا اللہ گواہ رہنا تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں، آپ نے اشارہ فرمایا کہ میری انگشتری لے جا، جہاں پر اللہ نے فرمایا اللہ کے گھر سے خالی نہیں جا سکتا۔ دوسرا باتیں صدقات کی طرف، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار نے بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بخار آیا تو جناب ابو طالب نے 5 یمنی اونٹ صدقے میں دیے اپنے حضور کے لیے۔ یہ سرخ اونٹ ہے جو کہ آج کی بہت بڑی، بہت زیادہ قیمت بنتی ہے۔ 5 یمنی اونٹ جو ہیں وہ اب ایک جملہ رہ گیا تھا، جیسے احتشام بھائی نے بڑی خوبصورت منزلت بنائی، اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام، ایک گھر شادی ہو رہی ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا، جو نبی کے زمانے کے اور آپ کے موجود بعد میں جو آپ کے ساتھی ہیں، کہ سرکار یہ آج شادیانے بج رہے ہیں، آپ نے کہا کل یہاں ماتم ہوگا۔ جب یہ کہا تو خاموشی چھا گئی۔
ظاہر نواز رسول ہے, جگر گوشہ بطول ہے. جب دوسرا دن ہوا تو پھر خوشی ہو رہی ہے. اب پوچھا گیا کہ سرکار آپ نے تو فرمایا تھا یہاں پر کل ماتم ہوگا, افسوس ہوگا, میت ہو جائے گی, تو یہاں تو اسی طرح خوشی جا رہی ہے. آپ نے کہا چلو میرے ساتھ. آپ نے چونکہ نواز رسول ہے نا, تہذیب و تمدن کو جانتے ہیں, آپ نے اس لڑکے کے باپ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی شرعی بیٹی سے کوئی سوال کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا مولا اس سے بڑی اور کیا معراج ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے. آپ نے کہا ایک پردہ تانا جائے, پردے کے بغیر میں بات نہیں کروں گا. جب پردہ تانا گیا, آپ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کل تو نے کیا عمل کیا, کل رات کو کیا عمل کیا. کہا سرکار کچھ یاد ہے. ہم نے کہا یاد کرو. کہا ہاں نواز رسول, جو میرے شوہر نامدار نے مجھے مہر ادا کیا تھا, ایک فقیر آیا, اس نے آ کر صدا لگائی, میں نے اپنے مہر سے اس کو اپنے شوہر کی خوبصورتی کا صدقہ عطا کیا. آپ نے کہا اچھا بیٹا اب جاؤ اور جس جگہ آپ آرام فرما تھے نا وہ بستر کو اٹھاؤ. تو جیسے اٹھایا تو نیچے اژدہا مرا پڑا تھا. آپ نے کہا اس اژدہا نے کاٹنا تھا, لیکن عین موقع پر جو اس نے صدقہ ادا کیا ہے اللہ نے اس کی موت کو ٹال دی. پتہ چلا حدیث سے ثابت ہے جو انہوں نے بات کی ہے کہ جو صدقہ ہوتا ہے یا انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں, اس میں کوئی بات نہیں. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی, یہ جو چاند رات کے حوالے سے بھی بے حیائی کا جو کلچر ہے نا, ہمیں مخلوق کی حیا کرنے کی بجائے نا اس رب کی حیا کرنی چاہیے جو خود حیادار ہے. اللہ کہتا ہے میں حیادار رب ہوں کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے اس کو حالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. اور ہمارے والد حضرت آدم اتنے حیادار ہیں, دنیا سے گئے ہوئے عرصہ ہو گیا, ایک گناہ کیا تھا چھوٹا, پتہ نہیں کتنے عرصے بعد قیامت قائم ہونی ہے, 30-40 ہزار سال بعد. میں آپ جب قیامت کے دن ان کے پاس جائیں گے نا کہ اللہ سے کہیے حساب کتاب ہی شروع کر دیں, وہ کہیں گے وہ جو ایک پھل کھایا تھا نا اس غلطی کی مجھے میرے رب کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہے, اور ہمارے اندر حیا کوئی نہیں. اور جبریل امین کیا کہتے ہیں, ہمارے اوپر پورا قرآن نازل ہوا ہے, کتنے احکامات ہیں, 6000 سے زائد احکامات نازل ہوئے آئے ہیں. جبریل امین کو جب اللہ صرف یہ کہتا ہے نا جبریل, صرف جبریل, کوئی ڈانٹ نہیں کوئی بات, تو جبریل تیزی کے اندر کہ کہیں مجھ سے ایک لمحے کی بھی یہ حکم بجا لانے میں تخیر نہ ہو جائے, غفلت نہ ہو. 600 پروں والا جبریل جس کے پر پورا آسمان ناپ لیتے ہیں, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے خوف سے سکڑتا ایک بوری کے ٹکڑے کے برابر رہ جاتے ہیں ان کے سارے پر, کہ وہ اپنے رب سے اتنی حیا کرتے. میرے اور آپ کے اوپر یہ صدقۃ الفطر کے احکامات اترے, ہمیں کتنی حیا ہے. اللہ نے کہا یہ قرآن یعنی یہ احکامات اگر پہاڑ کے اوپر بھی نازل ہوتے نا تو پہاڑ ریدا ہو جاتا. میں اور آپ ہیں جو اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے اللہ کے واجب کا انکار ہی کفر ہے. کفر کی اصل تعریف ہی ہے. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا, ہمارے بھائی ہشام نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی انبیاء کے لیے لفظ گناہ کا لفظ نہیں لانا چاہیے. اجتہادی خطا ہو سکتی ہے, گناہ تو اس کو ترک اولا اسے ہم کہہ سکتے ہیں. ترک اولا اس کیفیت کو کہتے ہیں جو غلطی سے دور. کہ انبیاء کی جو ازواج ہیں, ذات ہیں, وہ معصوم عن الخطا ہیں. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب, آواز چھا گئے. ہاں جی صاحب عصمت ہے. کیا بات ہے. تھوڑی سی بات کو بدل تو حضور عید کا جو چاند ہے وہ پشاور میں آج شام کو دیکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے نا, وہ خاص مسجد ہے, وہ سب کچھ پتہ ہے, آپ کو سارا کچھ پتہ ہے. وہ جو مسجد میں آج دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے آج دیکھ لینا ہے, ان کی کوئی 20-22 آ جانی ہے. آپ یقین جانیے میں سلام پیش کروں گا ان آنکھوں کو جنہوں نے سورج کے غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے جو چاند غروب ہو چکا اسے بھی دیکھ لیا. کیا بات ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں آنکھوں کو. سر ولایت کے درجات پہ وہ کوئی منصب ہوگا نا ان کا. حضور آج چاند نے نظر آنا ہی نہیں ہے. اگر وہ پشاور والوں کو نظر آ گیا اور شہادتیں آ گئیں تو وہ جو طریقہ تھا شہادتیں لینے کا, اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھے گا؟ بالکل سوال اٹھنا چاہیے. یہ دیکھیے پوری قوم کو قاسم علی خان والوں سے سوال کرنا چاہیے, کیونکہ شہادت اگر قرائن کے خلاف ہوتی ہے تو وہ شہادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اچھا آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو آپ اپنی گھڑی دیکھتے ہیں نا کہ 12:15 ہو گیا, اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں. گھڑی کے اوپر جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ سورج کے مطابق بنایا ہوتا ہے, ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے نا, لیکن سورج دیکھنے تو باہر نہیں نہ جاتے. آپ بات نہیں سمجھے, ہر مہینے فجر کی نماز مختلف وقت پہ ہوتی ہے نا, کس لیے سورج کے اوپر ہوتی ہے. یہ صرف آپ نے جو مثال لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے نا, یا فواد چودھری صاحب نے, میں آپ کو ایک اس اختلاف کی, یہ مفتی صاحب نے بات کی ہے, راغب بھائی نے, یہ درست کہہ رہے ہوں گے, لیکن پوپل زئی کا اور مفتی منیب صاحب کا اختلاف تو شرعی نصاب پہ ہے نا, یعنی ایک شریعت کے نصاب کے اوپر ہے نا, مطلب کہ اس کی گواہی قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ اختلاف تو اتنا ہے نا کہ
کہ مفتی پوپل یہ کہتا ہے کہ اتنا نہیں ہے، چلو نہیں ہے، یہ شرعی نصاب کے اوپر ہی ہے نا، اختلاف تو آپ شریعت اپنی بات کر لیجئے، میں آپ کو چلیں بلال بھائی ایک بات ہے، اختلاف یہ ہے کہ آپ سائنس کو رد کر دیں، آپ نہیں یہ سائنس کا اختلاف نہیں ہے، نہیں وہ چاند نکلا ہی نہیں بلال بھائی ہے، وہ 30 گھنٹے کا ہوا ہی نہیں ہے، یہ سائنس کا جو اختلاف ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں، مفتی منیب صاحب کے ساتھ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ آپ کے مسئلے سے فرق ہے، یا تو ہمارے مسئلے کے مطابق آپ کو گوادر میں بیٹھ کے مکران کی ساحلی پٹی کے اوپر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے چاند دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں ان علاقوں میں چاند طول عرض کی وجہ سے نظر بھی آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، آپ لاہور میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، میں اس اختلاف میں نہیں جاتا، یہ تو ایک شریعت کا نصاب ہے نا، یہاں پہ چاند دیکھنے کے بارے میں شہادت دینے کے لیے مفتی ہونا ضروری ہے یا عام آدمی میں آپ کو بتاؤں ایک سکہ گواہ عادل ہونا، اس کی گواہی کے اوپر چاند کی رویت کے اوپر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور عید نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک صحابی کے کہنے پہ اس نے 3 دفعہ قسم کھائی کہ میں نے چاند کو دیکھا، کیا روزہ ختم نہیں کیا تھا؟ صحیح حدیث ہے، یہ آپ نے صحیح حدیث پیش کی، اس کا مطلب ہے سکہ عادل گواہ کی گواہی قبول کرنی چاہیے، یہ تو چلو میں کہتا ہوں ہمارا جھگڑا مفتیوں کا کیوں ہے؟ مفتیوں کا جھگڑا نہیں ہے، اب سنیں جھگڑا یہ ہے، دونوں طرف مفتی ہے، کراچی میں بھی کے پی میں بھی، اب سنیں اب جھگڑا کیا بنا کہ مفتی فواد چودھری صاحب نے سرے سے شرعی نصاب ہی غائب کر دیا، اس نے نہیں کیا، اس نے شریعت کا نصاب اس نے کیلنڈر بنا لیا، کیلنڈر شرعی نہیں ہو سکتا، میں آپ کو دیکھیے ڈاکٹر صاحب کیلنڈر کیسے نہیں شرعی ہو سکتا؟ کیلنڈر کی تاریخ ہو سکتی ہے، واٹس آپ اپنے فون کے اوپر ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ کو چاند نظر آئے گا فون پہ، پہلے دیکھتے تھے 10 لوگ چڑھ کے ہوٹل کی چھت پہ، اب ساری عوام دیکھ سکتی ہے اس کو۔ فواد چودھری نے اعلان کر دیا 10 دن پہلے کہ 5 جون کو عید ہوگی، سعودی عرب نہیں کرتا، نہیں کیوں نہیں کرتا؟ یہی آپ کو یہ بات ہی تو وہ کہہ دیتے ہیں اور روایت پوری کرنے کے لیے علماء کو ہوٹل پہ مکہ ٹاور پہ چڑھاتے ہیں۔ یہ اعلان کر دینا کہ 5 جون کو عید ہوگی، یہ تو شریعت کے نصاب کے خلاف ہے، شریعت کا نصاب تو یہ ہے کہ 29ویں کی رات کو یا 30ویں کی رات کو بیٹھنا دیکھنے کے لیے، بلال بھائی یہ تو کیلنڈر ہے ہی غیر شرعی، یہ تو کیلنڈر ردی کے برابر ہے۔ کس نے بیٹھنا ہے؟ مفتی اعظم بیٹھ سکتے ہیں، فواد چودھری نہیں بیٹھ سکتا، اگر فواد چودھری کہ میں نے اپنی بلڈنگ کے اوپر بیٹھنا تو کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ فواد چودھری بیٹھ جائے جہاں مرضی بیٹھ جائے، اور گواہی قبول کرنے کے لیے جو حکومت نے ادارہ بنایا ہوا ہے گواہیوں کو وصول کرنے کے لیے، آخر کوئی گواہ آ کے اس ادارے کو گواہی دے گا نا، حکومت نے بنایا ادارہ گواہی دینے کے لیے، گواہی کو قبول کرنے کے لیے، رویت حلال کمیٹی جو حکومت نے بنائی ہے، اس ادارے کے پاس کون سا ایسا نسخہ ہے جس سے لوگ جانے گی کہ میں ایک سکہ بند ایماندار گواہ ہوں، اس کے پاس کیا طریقہ ہے؟ یہی بات ہے، اس کے اوپر اختلاف تھا علماء کا کہ آپ کسی گواہ کو سکہ کہتے ہیں، کسی کو آپ ضعیف کہہ دیتے ہیں، آپ یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں، یہ اختلاف تو علماء کے مابین تھا۔ فواد چودھری نے کہا گواہوں کو چھوڑو، میں 5 جون کی اس نے کہا سارے گواہ بن جاؤ، 21 کروڑ گواہ بنو، ایپ ڈاؤن لوڈ۔ ہماری بحث اس وقت مفتیان کی نہیں ہے، مسئلہ ہے شریعت کا، مسئلہ ہے شریعت سائنس کے قوانین کو مانے گی یا نہیں، جس ذات نے انگلی سے چاند توڑا ہے، جب ہم اس ذات کی نہیں مان رہے تو مولوی کے کیا مانیں گے؟ بڑی معافی کے ساتھ اب چھوڑے میری بات، بہت اچھی بات، دیکھیں میں بات آپ کو عرض کروں، بات یہ نہیں ہے، ابھی احتشام بھائی نے ایک بات کی ہے، دیکھیں مسلک کا اختلاف رائے ہونا اور بات ہے، لیکن شرعی مسائل پہ جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے، جہاں قرآن حدیث اور نص واجب ہو جائے، وہاں پر اختلاف رائے نہیں ہوتا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ پچھلی ہسٹری کو اگر دیکھ لیں، ایک سیکنڈ پچھلی ہسٹری کو دیکھ لیں، کون سی حکومت میں، صرف پاکستان کی ہسٹری میں نہیں، عالم اسلام کی ہسٹری میں مجھے بتائیں کون سی حکومت ہے جس نے عید سے 5 دن پہلے اعلان کر دیا ہے کہ فلاں دن عید ہوگی؟ 28 اور 29 کا ایک شروع سے جو اللہ کا قمری سسٹم ہے، جو اللہ کے نظام ہے، اس میں تو چینج آتی ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ ہے، انہوں نے لفظ استعمال کیا قمری سسٹم، کیا قمری سسٹم کو آپ شرعی مانتے ہیں؟ چاند ہے ختم ہی ہو گئی بات، اور بھائی مان تو لینا، ایک سیکنڈ سن لینا، قمری نظام میں ڈاکٹر صاحب قمر نے بتانا ہے کہ میں تب یوں آؤں گا، 30 گھنٹے بعد مجھے دیکھ سکتے ہو، نہیں چاند بتاتا ہے، چاند کسی کو نہیں بتاتا، چاند بتاتا ہے، 10 دن آپ جس چاند کی بات کر رہے ہیں میں اس چاند کی نہیں بات کر رہا، یہ والا چاند بتاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ آپ مجھے 2 منٹ دیجئے، جی آپ نے 5 منٹ احباب کے لیے 2 منٹ مجھے بھی چاہیے۔ جی جی بسم اللہ۔ دیکھیے میں نے جو بات کی ہے بڑی ایک ٹیکنیکل بات کی ہے، شہادت اگر قرائن کے خلاف ہوگی قبول نہیں کی جائے گی۔ کس کے خلاف ہوگی؟ قرائن کے۔ ایک میری بات مکمل کرنے دیں نا، میری بات مکمل دیں۔ قرائن کیا ہیں؟ قرائن وہ اسباب ہیں جو اس شہادت کے وقوع پذیر ہونے کو اتھینٹک کرتے ہیں اور نہیں کرتے۔ ٹھیک، میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ ایک آدمی نے پسٹل پکڑی ہوئی ہے،
سامنے آدمی مرا ہوا ہے, 2 آدمیوں نے گواہی دی کہ اس آدمی نے بندوق سے گولی چلائی, پسٹل سے گولی چلائی ہے, بندہ مر گیا ہے. اب جب مقدمہ جائے گا وہاں پہ جا کے فرانزک ہوگا کہ واقعتاً اسی ہی کی پستول سے وہ مرا ہے کہ نہیں مرا, گولی جو اس کے جسم سے پائی گئی ہے وہ پستول سے میچ کی جائے گی. گواہی دینے والے گواہی دے رہے ہیں کہ اس کی گولی سے مرا ہے, لیکن فرانزک رپورٹ آ رہی ہے کہ نہیں, اس کی گولی سے نہیں مرا, یہ کسی اور پستول کی چلائی ہوئی گولی ہے. بے شک اس نے بھی گولی چلائی ہوگی لیکن وہ اس کو نہیں لگی. ان دونوں گواہیوں کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا آن سائنٹیفک گراؤنڈ. اب بات ذہن میں رکھیے گا, کوئی بھی ایسی گواہی جو کرائم کے خلاف ہے, جو اس اسباب کے خلاف ہے جن اسباب کے وقوع پذیر ہونے سے چاند کی رونمائی ہمیں نظر آتی ہے, تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. اگر خلاف ہے تو قبول نہیں کی جائے گی. اگر چاند نکلا ہی نہیں ہے. میری رسول بات سنیں ذرا, ڈاکٹر صاحب کی سن لینا. ہاں سن لیں بات میری نا. اب جب کوئی بھی ایسی گواہی آئے گی جو کہے گا میں نے چاند دیکھا ہے, ہم کہیں گے چاند دیکھا ہے, کہاں پہ دیکھا ہے, دائیں طرف دیکھا ہے, بائیں طرف دیکھا ہے, اوپر دیکھا ہے, نیچے دیکھا ہے, دائیں طرف بائیں طرف, کس طریقے سے دیکھا ہے آپ نے. اور چاند, اچھا یہ ہم کیوں پوچھ رہے ہوں گے؟ ہم اس لیے پوچھ رہے ہوں گے کہ واقعتاً اس نے چاند دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا. یہ پتہ ہے کیوں پوچھ رہے ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, اس کو ویریفائی کرنے کے ڈیٹا لیے. میں کس نے بتایا؟ سائنس نے بتایا. ہاں ڈاکٹر صاحب آئی لو یو. کیا بات ہے یار, بات یہ سنیں نا ڈاکٹر صاحب کی. پوری بات کے اندر سے ایک چیز اخذ نہیں کی, کیا کہ گواہی ہی نصاب ہے. نصاب شریعت کا گواہی ہے. کو کب ڈینائی کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہا. ہم بھی صرف کہہ رہے ہیں کہ گواہی کی جانچ پڑتال جیسے مرضی کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گواہیاں ریجیکٹ کیوں کرتے ہو؟ پشاور والے کہتے ہیں ہماری گواہیاں ریجیکٹ کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ تمہاری گواہیاں قرآن کے خلاف ہوتی اس لیے کرتے ہیں. ایک سیکنڈ سر, ایک دوسری یہ بات. تو وہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سنیں, ہاں اس کے اندر بھی اختلاف, فورنزک بتا رہی ہے. اب بات سنیں, اس کے اندر بھی اختلاف گواہوں کے معیار اور ثقافت کا ہے. نہ پوچھ لیں گواہوں کا نہیں, فورنزک کا اختلاف ہے. یہ اگر مجھے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گواہ سارے نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن چاند تھا ہی نہیں. وہ گواہی ہے ہی فالس, وہ گواہی ہے ہی فالس, وہ ڈاؤٹڈ اگر گواہی یہ ہے. ثابت کر دیں کہ بغیر گواہی کے چاند کا نکلنا ثابت ہے شریعت میں, کریں فتویٰ جائے. جب چاند نکلا بھی ہوگا تب بھی گواہی ہی قبول کی جائے گی. میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں معافی کے ساتھ. اللہ قرآن میں شاہ ایک جملہ ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں, چاند نکلا ہوگا تو کوئی اعلان نہ بھی کرے تو عید پڑھیں گے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, زندہ باد. چاند نکلا ہوگا, گواہی کوئی نہ بھی دے تو عید ہوگی. وہاں پہ واہ 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 عید پڑھی جائے گی, کوئی اعلان نہ بھی کرے ٹی وی کے اوپر. یہاں جو اب کچھ بنتا نہیں ہے آپ کا, اب آپ کا کچھ بنتا نہیں ہے. بلال بھائی اب بات پھر وہی بات, چاند نکلا بس سینکڑوں لوگوں نے دیکھ لیا, نہیں دیکھا, عید نہیں ہوگی. اب یہ بتائیں کہ انہوں نے تو پھر بھی, میں ان سے یہ صرف سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا عید کا, مجھے یہ بتا دیں, ان کا موقف مفتی منیب صاحب سے 100% مختلف آج لگ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ بتا دیں صرف کہ 10 دن پہلے کوئی بندہ عید کی رویت کا, چاند کا اعلان کر سکتا ہے, بتائیں. پریڈکشن کر سکتا ہے, پریڈکشن کرنا اور بات ہے, ہونا اور بات ہے. مستند کتابوں سے حوالہ, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, جی آپ سے پوچھا گیا مولا ایک آدمی اندھا ہے, ایک آدمی اندھا ہے, اس نے چاند دیکھا ہی نہیں, وہ کیسے عید پر یقین کرے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی, مجھے ایک سیکنڈ دیکھیں. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں, لیکن اس نے مجھ محمد کو اپنا گواہ ٹھہرایا. جناب پاک رسول فرماتے ہیں مجھ کو کسی کی گواہی ضرورت نہیں, لیکن جناب علی کو میں نے اپنا گواہ قرار دیا. تو جب ان ذوات مقدسہ جہاں توحید واجب ہے, رسالت واجب ہے, ولایت واجب ہے, جب ان کو گواہوں کی ضرورت ہے تو ایک رویت حلال کمیٹی جو ہے یا چاند کی گواہی کی کیا ضرورت؟ ہم سائنس کا انکار نہیں کر رہے, ایک سیکنڈ بھائی جان, ہم سائنس کا انکار نہیں کر رہے, سائنس ایک نالج ہے, ایک علم ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میرا اندازہ ہے, میرا قیاس ہے, دین قیاس کو نہیں مانتا. فواد چودھری یہ نہیں کہہ رہا, فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ اس دن ہو سکتا ہے, لیکن اس دن جب دیکھ لیں گے سارے پھر عید ہوگی. نہیں, اس نے اعلان کیا. بلال بھائی آپ اس بندے کی وکالت کر رہے ہیں جس نے کل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ پاکستان کے قائدین کا حلیہ ہی ان مولویوں جیسا نہیں, یعنی آپ بتائیں داڑھی کے اوپر جو بندہ تنقید کرے. جی بیٹا بسم اللہ. اب میری نگاہوں میں
जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में, जचता नहीं कोई जैसे मेरी सरकार है, ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ